بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پہلا پہر تھا اور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھی ٹکٹکی باندھے اس قبر کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ ہوا بھی رکی ہوئی تھی جس سے چاروں طرف ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ پورے قبرستان میں دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اسے وہاں پرواہ کس بات کی تھی؟ صرف اتنا خیال تھا کہ وہ جس قبر کے پاس بیٹھی رہی وہ اس کی منو مٹی تلے اس کا شوہر تھا، جس کے ساتھ ابھی چند گھنٹے قبل ہی اس کا نکاح ہوا تھا۔ سرخ جوڑا، چہرے پر مٹا مٹا میک اپ، الجھے ہوئے بال، ہاتھوں میں خون کے نشان جو غالباً چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے بنے تھے، ہلکی ہلکی اس کے بدن سے اٹھتی مہک اور چہرے پر سوکھے آنسوؤں کے نشانات۔ کیا شادی اس لیے کی تھی؟ وہ سنگھار جو اس نے اپنے شوہر کے لیے کیا تھا اس کا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ نعمان، دیکھو، اٹھو نا، خدا کا نام ہے، تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ مجھے باتیں کرنی ہے تم سے، یہ بتانا ہے کہ جب ہمارا رشتہ طے ہوا تھا اسی وقت سے مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ محبت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ چکی ہے کہ تمہارے بغیر زندگی جینے کا سوچ کر ہی مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ اٹھو نا، دیکھو میں آئی ہوں یہاں پر، اس وقت کوئی نہیں ہے، صرف ہم دونوں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تو کبھی پچکارتے ہوئے قبر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی میں یوں بولتے ہوئے وہ بے حد پراسرار لگ رہی تھی۔ پورے قبرستان میں صرف اس کی گھٹی گھٹی آواز اور سسکیاں گونج رہی تھی، جو قبروں کے مقین خاموشی سے دم سادے ہی بیٹھ کر سن تو رہے تھے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ نعمان بھی نہیں۔ وہ دونوں ایک ہی گلی میں رہتے تھے، آتے جاتے ایک دوسرے کو دیکھتے، اور اس کے علاوہ دونوں نے کبھی کسی نے بھی پہل نہیں کی تھی، حتیٰ کہ یہ خیال بھی نہیں ذہن میں آیا کہ ان دونوں کی شادی بھی ممکن ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، جبکہ نعمان 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ پتہ نہیں کس طرح سے دونوں خاندانوں نے بچوں کی شادی کرنے کا سوچا، اور 1 مہینے کے اندر اندر تمام تیاریاں مکمل کیے جانے کے بعد جب نکاح ہوا تو فوراً ہی نعمان کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ نعمان کو تیسرا دل کا دورہ پڑا تھا، جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ نعمان کی میت تو گھر آ گئی تھی، لیکن وہ ماہین کو لے کر نہیں آئے۔ جب اسے اپنے شوہر کی وفات کا پتہ چلا تو نہ ہی زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان اس کے سر پر گرا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی کتنی دیر اس بات کا یقین کرتی رہی کہ نعمان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بعد میں محلے کی عورتیں اسے سسرال لے گئیں، جہاں غسل دینے کے بعد نعمان کی میت رکھی گئی۔ وہ قریب بیٹھ کر بیٹھنے لگی تو کسی نے بھی اسے چارپائی کے قریب بیٹھنے نہیں دیا۔ سانس سینہ پیٹتے ہوئے ایک مرتبہ نعمان کو روتی تو دوسری مرتبہ ماہین کو کوستی، جس کے منحوس سائے سے نعمان چل بسا تھا۔ بہنوں نے روتے روتے اس کے ہاتھوں میں گہری سرخ چوڑیاں توڑ کر کلائیوں کو خون سے بھر دیا تھا، لیکن وہ اتنے شدید شوق میں تھی کہ کوئی رد عمل ہی نہیں دے سکی۔ پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ وہاں روتا ہر وجود لمحے بھر کو تھم گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر میں ہاتھ مار رہی تھی۔ جب نعمان کا جنازہ لے کر جانے لگے تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی امی کسی طرح سے کھینچ تان کر اسے کمرے میں لے گئی اور وہاں لٹا دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا اور نعمان کو دفن کر کے آ چکے تھے۔ اس بات کا اسے باہر سے سنائی دیتی آواز کی وجہ سے علم ہوا تھا۔ آج تو ہماری سہاگ رات تھی، لیکن نعمان کے لیے یہ کیسے بھلا مرگ رات بن سکتی ہے؟ میں اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، وہ انتظار کر رہا ہوگا میرا۔ ماہین پاگلوں کے مانند اٹھی اور کوئی چادر ڈھونڈنے لگی، مگر جب اس کے ہاتھ ایسا کچھ نہیں لگا تو چارپائی کی چادر کھینچ کر سر پر لی اور باہر نکلی تو اسے اپنی نند دکھائی دی، جو اسے دیکھتے ہی کمرے میں دھکا دے کر بند کر گئی۔ ساتھ ہی کوسنے لگی کہ خبردار جو اپنی منحوس شکل ہم میں سے کسی کو دکھائی تو پہلے ہمارے بھائی کو کھا گئی، اب کسی اور کو کھانے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ ڈائن ہو ڈائن! ارے ڈائن بھی حملہ کرے تو ساتھ گھر چھوڑ کر کرتی ہے، مگر تم کیسی خود غرض ہو، اپنے ہی شوہر کو کھا گئی۔ یہ سب کہتے نند نے زور سے دھکا دیا تو وہ فرش پر اندھے منہ جا گری، لیکن اس سے پہلے کہ ماہین اٹھ کر باہر آنے کی کوشش کرتی وہ لڑکی باہر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس چارپائی پر بیٹھ گئی، اسے اپنی نند کی کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔
صرف اتنا یاد تھا کہ آج اس کی سہاگ رات اور اس کا شوہر قبرستان میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ماہین نے گردن موڑ کر دیکھا تو کھڑکی کے آگے کوئی سلاخ یا جنگلہ نہیں لگا تھا۔ اس نے چادر کی بکل اچھے سے ماری اور کھڑکی سے کود کر ننگے پیر ہی وہ وہاں سے قبرستان کی جانب بھاگی۔ عشاء کی اذانیں ہو چکی تھی تو باہر بہت کم لوگ تھے جو اسے دیکھتے یا روکتے۔ قبرستان کا راستہ اسے معلوم تھا، البتہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نعمان کو کس جگہ پر دفنایا گیا ہے۔ قبرستان پہنچ کر وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور تبھی اسے ایک تازہ بنی قبر دکھائی دی جسے پھولوں کی پتیوں سے مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ چاند اپنے چوبن پر تھا اور وہ ننگے پیروں میں پازیبوں کی ہلکی چھن چھن کے ساتھ اس قبرستان تک پہنچی۔ وہیں اس کے قریب گرنے کے انداز میں سرہانے بیٹھ گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو حلق میں کہیں خشک ہو کر رہ گئے۔ چودھویں کے چاند کی روشنی، پھولوں کی مسحور کن خوشبو، میٹھا میٹھا سنگھار، لال جوڑا، بکھرے بال، دور سے آتی گیدڑوں کی آواز ماحول کو بہت خوفناک بنا رہی تھی۔ کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اس نے اٹھنے کی سوچی اور اسی لمحے اس کے قریب سے ہوا کا تیز جھونکا گزرا۔ ماہین نے اس تیز ہوا کو اپنی گال پر بڑی اچھی طرح سے محسوس کیا تھا۔ تب جا کر اسے خیال آیا کہ رات کا دوسرا پہر شروع ہونے والا تھا اور وہ کس جگہ پر بیٹھی تھی۔ چاہے دکھ جتنا بھی ہو لیکن انسان کی فطرت میں موجود خوف ضرورت کے وقت اس دکھ پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ بوکھلا کر وہاں سے اٹھی۔ ماہین نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہر مردہ اپنی قبر سے نکل کر اسے ہی تاک رہا ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا، لیکن وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ نیچے دیکھا تو چارپائی کی چادر وہیں نعمان کی قبر کے پاس ڈھیر تھی، جسے اٹھا کر اس نے اچھی طرح سے خود کو ڈھانپا اور تیزی سے وہاں سے چلنے لگی۔ یہ احساس اب ہو رہا تھا کہ اس کے پیر ننگے تھے۔ گھر سے آتے وقت اس نے جوتا بھی نہیں پہنا تھا، لیکن جب دکھ زیادہ تھا تو کوئی کانٹا یا پتھر محسوس نہیں ہوا۔ اب چلتے ہوئے خوف کے ساتھ ان ننگے پاؤں میں کانٹے بھی چبھ رہے تھے۔ چلتے چلتے اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی چیز اڑ کر اس کے سر کے پاس آئی ہو۔ گھبرا کر اس نے اوپر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کچھ تو ایسا ضرور تھا جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، اور ابھی تو وہ اس کے سر کے پاس آیا تھا، پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ماہین نے سر جھٹکا اور تیز رفتاری سے قبرستان سے باہر نکلے۔ تب جا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تو دن کی روشنی میں بھی وہاں جانے سے خوف کھاتی تھی۔ جب بھی دادا یا دادی کی قبر پر جاتی تو اچھے سے پڑھائی کر کے خود کے گرد حصار کھینچتی، پھر قبرستان میں قدم دھرتی، لیکن آج اگلی بات سوچنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ قبرستان سے باہر نکلی تو وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی جو اس کے گاؤں سے گزر کر جاتی تھی۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، سو وہیں تھک ہار کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ پانی کا شور کانوں میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا، لیکن اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ دیر ہوئی تو ایک طرف سے اسے کوئی آتا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ میں لالٹین تھام رکھی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، لیکن پھر خود کو چادر میں اچھے سے چھپا کر وہیں بیٹھی رہی کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو بغیر سوچے سمجھے وہ نہر میں چھلانگ لگا دے گی۔ ویسے بھی اس کی زندگی کا مقصد ہی کیا تھا؟ اب زندہ رہتی تو لوگوں نے اسے ویسے بھی نہیں جینا دینا تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے اس لالٹین والے شخص کو دیکھ لیتی۔ ماحول میں خنکی تھی، ہلکی ہلکی پرسکون ہوا چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ شخص اس کے قریب آتا جا رہا تھا پتہ نہیں کیوں سے گرمی محسوس ہونے لگی۔ اچانک سے ماہین کا دل گھبرانے لگا۔ ابھی وہ شخص اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تاکہ وہاں سے جا سکے، لیکن ابھی ایک ہی قدم چلی تھی جب چادر کا کونا اس کے پیر تلے آیا اور وہ وہیں گر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر وہاں سے جاتی، وہ لالٹین والا شخص اس کے سر کے عین برابر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ڈبوں والی بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، صرف اس کی ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ ماہین نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس شخص کا ہاتھ مدد کے لیے اس کے سامنے آیا، جسے نظر انداز کر کے ماہین نے اوپر دیکھا تو فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھ دکھائی دے رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھ میں ایک شدید والی کشش تھی، ایک عجیب سی روشنی تھی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے ماہین نے اپنی نظروں کا رخ موڑا اور مدد کے لیے بڑے ہاتھ کو بھی نظر انداز کر کے خود ہی سہارا لیے کھڑی ہوئی۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک لالٹین تھی
جس کی روشنی میں وہ چادر میں لپٹا شخص بہت ہیبت ناک محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہین کے گال پر رکھا۔ اسے یوں لگا گویا سلگتا انگارہ اس کی گال کے ساتھ ٹچ ہوا ہو۔ وہ چونک کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس سے دور ہوتی تو وہ شخص مزید ایک قدم آگے بڑھا، لیکن ماہین کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ خطرہ اپنے ارد گرد بڑے اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ اس نے چادر کو اپنی مٹھی میں اچھی طرح سے بھینچا اور ننگے پیر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ وہ تو نہر میں چھلانگ لگانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ کچھ دور جا کر مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ خالی پتھر نظر آ رہا تھا جس پر وہ کچھ دیر بیٹھی رہی تھی۔ ماہین کا تنفس ایک دم سے تیز ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وہاں پر رکی نہیں بلکہ تیز رفتاری سے گھر کی جانب چل پڑی۔ پہلے تو وہ پریشانی میں احساس ہی نہیں کر پائی کہ یوں رات کے اس پہر چھپ کر وہ گھر سے نکل رہی ہے تو اس کا کیا اثر ماہین کی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ لیکن اب جو ہی وہ گھر کے قریب ہوتی جا رہی تھی اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بے شک وہ غم زدہ تھی، اس پر بیٹھے بیٹھے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن گھر والوں میں سے کسی نے بھی اسے یوں آتے دیکھا یا کمرے سے غائب پایا تو اس کی پوری زندگی کسی سوال یا نشان کے مصدق ہو جائے گی۔ جو بھی تھا نعمان اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ماہین کو اندازہ تھا کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ دنیا اسے بہت ساری باتیں کرے گی۔ ان سب سوچوں کو مد نظر رکھتے وہ اسی کھڑکی کے قریب آئی جہاں سے کود کر قبرستان گئی تھی۔ واپس بغیر شور کے کمرے میں آئی اور آ کر دروازہ دیکھا مگر وہ باہر سے بند تھا۔ ماہین خدا کا شکر ادا کرتے چارپائی پر نڈھال ہو کر گر پڑی۔ کل سے وہ بھوکی تھی پر بھوک کی پرواہ کسے تھی؟ وہ کتنی دیر وہاں لیٹی رہی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگی اور کب وہ گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ دیکھا تو اس کی نند کھڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ارے کل موہی ہے، کل موہی تو ہمارے بھائی کو کھا گئی، اب کیسے آرام کر رہی ہے؟ شرم کر، شرم، ڈوب مر شرم سے، بے غیرت تو۔ ماہین دنگ رہ گئی کیونکہ یہ وہی نند تھی جو بڑے چاؤ لاڈ سے خود اسے اپنے بھائی کی دلہن بنا کر لائی تھی، اور ماہین کو اس لڑکی کا بولنا لہجہ بے حد پسند تھا۔ اب اسی بولنے میں وہ اسے گالیاں دے رہی تھی تو چند لمحے ماہین کو اس پر یقین کرنے پر لگے، مگر اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا کیونکہ وہ ذہنی طور پر تو پہلے سے ہی تیار تھی کہ اب یہی اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ بلا وجہ ان باتوں پر پریشان ہو کر خود کو وہ ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نند کھڑی بولتی رہی، اسے طرح طرح کی گالیاں دیتی رہی اور وہ خاموش بیٹھی رہی، پلٹ کر اف تک نہیں کہا۔ سو وہ خود ہی تھک ہار کر باہر چلی گئی۔ ماہین بھی اس کے ساتھ باہر بچھی صفِ ماتم پر آ بیٹھی۔ عورتیں اسے دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ وہ سب دیکھ اور سمجھ رہی تھی مگر اس نے خاموشی کو ہی خود کے ارد گرد اوڑھے رکھا۔ کچھ ہی دیر باہر بیٹھی گزری تھی جب ماہین کی ماں وہاں آئی۔ اس کی ساس نے تلخی سے کہا، کیا ایک اور نحوست کم تھی جو یہ بھیج دی ہمارے گھر میں؟ تم لوگوں کا بس نہیں چلا اور پلٹون بنا کر یہاں دھمکی ہو۔ ماہین خاموش رہی، اس نے ان کی کسی بات میں مداخلت نہیں کی۔ اس کی ماں آسیہ بیگم بھی چپکی سی ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سارا دن عورتیں آتی رہی اور ماہین کو دیکھ کر سوائے افسوس کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آسیہ بیگم ماہین کے پاس آئی اور بولی، چلو بیٹی اٹھو، واپس گھر چلو، اب تمہارا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ وہ خاموش رہی کیونکہ ماں جو کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ماہین کی ماں اس کی ساس کے پاس گئی اور اسے گھر لے جانے کی بات کی تو انہوں نے ایک لمحے میں ہاں کر دی، جس کا ان دونوں ماں بیٹی کا دکھ بھی ہوا، لیکن یہ تو زندگی کی اصلیت تھی۔ جب تک اگلے انسان کو آپ کی ذات سے فائدہ ہوتا ہو وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن جہاں کہیں تھوڑا سا نقصان ہو تو طوطا چشمی کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ وہ دونوں ماں بیٹی گھر واپس آ گئی۔ ماہین کے چاروں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ گھر آئی تو ماہین اچھے سے دیکھ سکتی تھی، اس کا یوں آنا کسی کو بھی نہیں بھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا۔ کمرے میں آیا بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے کمرے میں ہلکی سی مہک آنے لگی۔ ماہین نے اس بات کو نظر انداز کیا تو مہک بڑھنا شروع ہو گئی۔ کرتے کرتے وہ مہک انتہائی حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی اور آسیہ بیگم نے کہا کہ عجیب سی خوشبو آ رہی ہے کمرے سے۔ وہ اس کے ساتھ آئیں تو اسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ماہین، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اماں گلابوں کی شدید مہک آ رہی تھی ابھی۔ وہ صرف اتنا کہہ پائی۔ جب قریب ہی چھوٹی بھابیاں گزری
तो तमस्खुर उड़ाने वाले लहजे में गोया हुई। जिसको जिस चीज़ की कमी होगी वो उसे ऐसे ही सोच सोच कर पूरी करेगा ना। उनका इशारा माहीन की शादी की जानिब था, जिसे दोनों माँ बेटी ने खूब समझा था, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। आसिया बेगम खुद हैरान थी। जब से उनकी बेटी का शोहर मरा था, बहुएं अजीब से ढोंग दिखाने लगी थी। पहले उनमें कोई लिहाज था, लेकिन नुमान की मौत के साथ ही वो बड़े गुरूर से आसिया बेगम के सामने फिरती, गोया जता रही हूँ कि हम मनुष्य नहीं हैं, तुम्हारी बेटी ही मनुष्य है जो चंद घंटों में ही शोहर को खा गई। आसिया बेगम खुद बेटी की वजह से परेशान थी, तो उन्हें किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माहीन वापस चुपचाप कमरे में चली गई। उसका दिल तो बहुत दुखा, लेकिन अभी वक्त नहीं था कि पलट कर जवाब देती। यूं ही लेटे लेटे कितनी देर गुजर गई, उसे नींद नहीं आई। माहीन ने करवट लेकर दीवार की जानिब देखा तो उसे अपने बिस्तर पर कोई साया दिखाई दिया, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा भी था। वो चौंक कर सीधी हुई और पीछे देखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। माहीन ने वापस दीवार को देखा तो वहाँ दूसरा साया भी मौजूद था, जो किसी मर्द का लग रहा था। वो डर कर अपने बिस्तर से उठी और चीखें मारती बाहर को भागी। सभी घर वाले जाकर सहन में जमा हो चुके थे और बार बार माहीन से चीखने की वजह पूछ रहे थे, जिसके जवाब में उसने सिर्फ यही कहा था कि कमरे में कोई है। मगर कौन? चारों भाइयों ने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ सब कुछ ठीक था, खिड़की तक बंद थी, फिर कौन हो सकता है? मगर माहीन की एक ही रट थी कि वहाँ उसने कोई साया देखा था जो उसके पीछे खड़ा था। सबने इस बात को पसे पुश डाल दिया कि इस वक्त वो इंतहाई बुरी हालत में थी। तभी उसे अजीबोगरीब वहम हो रहे, मगर उसने अकेले कमरे में जाने से इनकार कर दिया तो आसिया बेगम उसके साथ वहीं सोने के लिए लेट गई। उन दोनों माँ बेटी को लेटे अभी चंद लम्हे हुए थे कि जब आसिया बेगम ने माहीन की कलाई को नरमी से थामा। वो चौंकी तो थी, लेकिन उसने ज़्यादा महसूस नहीं किया। आसिया बेगम उसके सामने बिस्तर पर उठकर बैठ चुकी थी और मुसलसल माहीन की तरफ मोहब्बत से टुकर टुकर देखने लगी। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसे भी उलझन हो रही थी। बिलाखिर थूक निकलते उससे पूछा कि क्या बात है अम्मा, ऐसे क्यों देख रही हैं? मगर आसिया बेगम ने जवाब देने की बजाय अपना हाथ बढ़ाया और माहीन की गाल पर एक अजीब से अंदाज में हाथ रखा। उनका हाथ बेहद गर्म था। अचानक से माहीन को वो लालटेन वाला शख्स याद आया जिसने इसी अंदाज में उसकी गाल पर हाथ रखा था। उसका हाथ भी उतना ही गर्म था जितना अम्मा का गर्म हो रहा था। एक लम्हे में वो खौफजदा होकर पीछे हो गई। आसिया बेगम मोहब्बत से चूर लहजे में बोली, क्या बात है माहीन, मेरा तुम्हें ऐसे हाथ लगाना भी अच्छा नहीं लगता क्या? ये क्या? आवाज़ तो अम्मा की थी, लेकिन ये लहजा बहुत अजीब था। अम्मा ने कभी इस लहजे और इन लफ्ज़ों में बात नहीं की थी। उसकी अम्मा तो बड़ी सीधी सादी थी। वो हिम्मत जुटाते हुए नरमी से बोली, नहीं अम्मा, सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। मैंने पहले ही आपको बेहद परेशान किया था, मज़ीद नहीं करना चाहती, सो जाएं आप। मगर उन्होंने सोने की बजाय दूसरा हाथ भी माहीन की गाल पर रखा। वो भी आग की मानी दहक रहा था। माहीन को यूँ लगा जैसे उसका मुंह जल जाएगा, लेकिन वो सब्र किए बैठी रही। उसने आसिया बेगम को गौर से देखा तो उनकी आंखों की रंगत बदली हुई थी। असल में उनकी आंखों का रंग हल्का भूरा था, लेकिन उस वक्त उनकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं कि भूरे रंग की मुशाबत क्या, उन स्याह आंखों की पुतली भी बमुश्किल दिखाई दे रही थी। अम्मा, आपकी आंखों को क्या हुआ है? वो थोड़ा महसूस कर रही थी। उनके हाथों की सख्ती भी बढ़ती जा रही थी। माहीन, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगी। कल रात जब तुम रो रही थी कब्र के सिरहाने बैठकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। नुमान नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मेरे पास रहो। बस यही वो वक्त था जब माहीन को यकीन हो गया कि उसके सामने अम्मा नहीं कोई और बैठा है। वो उनका हाथ झटकते बाहर को भागी, चीखें मारती अब्बा के पास गई तो क्या देखती है कि आसिया बेगम तो वहाँ पर सो रही थी। उसकी ज़िंदगी मुश्किल तो थी, लेकिन उस रात के बाद उसे ज़िंदगी जीना अजाब लगने लगा। सब घर वाले एक मरतबा फिर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और वजह पूछी कि क्या हुआ। तो वो जल्दी से बोली, अम्मा मेरे कमरे में सोई थी, लेकिन वो अम्मा नहीं थी। माहीन की बड़ी भाभी मुंह बनाकर बोली, माहीन, जब अम्मा ने तुम्हारे कमरे में सोने की बात की तो तब तो तुमने खुद ही मना कर दिया कि नहीं मैं सो जाऊंगी। तो अब क्या बात है, वो भला क्यों सोएंगी तुम्हारे कमरे में? लेकिन अम्मा मेरे साथ थी, पर उन्हें कुछ हुआ, वो अजीब बातें करने लगी। मैं डर कर बाहर आई और फिर अब्बा के कमरे में आई तो देखा कि अम्मा वहाँ सो रही थी। और रही बात मना करने की, तो मैंने तो अम्मा को बिल्कुल भी मना नहीं किया था, वो तो मेरे साथ खुद ही आई थी कमरे में। माहीन ने कांपते हुए लहजे से कहा। आसिया बेगम भी तब तक उठ चुकी थी, लेकिन उसे खौफ आ रहा था।
ان کی جانب دیکھنے کی بالکل ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ماہین نظر انداز کرتے ہوئے یہ ساری بات کر رہی تھی۔ منجلی بھابھی کہنے لگیں، ماہین تم نے نعمان کی موت کو زیادہ ہی سر پر حاوی کر لیا ہے، تبھی ایسے پاگلوں کی سی باتیں کر رہی ہو۔ شکر کرو رخصتی نہیں ہوئی تھی، بس جو لکھا تھا قسمت میں ہو گیا۔ یوں سوچ سوچ کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، نہ ہی دوسروں کو اذیت دو۔ رات کا آخری پہر ہے اور 3 مرتبہ تم نے ہم سب کو پریشان کی ہے۔ بہن ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دن میں چین نہیں لینے دیتے، 2 گھڑی سکون کے سونے کو مل جاتے ہیں، رات میں تم اپنی چیخوں اور عجیب و غریب کہانیاں سنا کر برباد کر رہی ہو۔ ہم بھی انسان ہیں، پہلے پورا دن کھپیں، رات میں تمہارے کس سے کہانیاں سنیں، کچھ خیال کرو ہمارا بھی۔ اس کی بھابھی نے بغیر کوئی لحاظ کیے دل کی بڑھاس نکالی تو کسی نے بھی انہیں نہیں روکا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ماہین ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن پوری رات اس پر جو بیتی وہ صرف وہی جانتے تھے۔ جتنی مشکل سے اس نے رات کاٹی وہ خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن سب رات کے جاگے ہوئے تھے، وہ سو رہے تھے جب ماہین نے اچھے سے چادر لپیٹی اور باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اپنے سسرال کی جانب تھا۔ وہاں پہنچی تو کچھ خواتین آئی بیٹھی تھی۔ اس کی ساس ان کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن یوں اچانک سے ماہین کو اپنے گھر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ ماہین ایک کونے میں بچھی دری پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی ساس کو اس کا یوں آنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سی حیرت کا شکار تھی اور جلدی سے جان لینا چاہتی تھی کہ یہاں کیوں آئی ہے۔ ان خواتین کے جاتے ہی ساس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ باہر کا دروازہ بند کر دو۔ ماہین کی نند نے کنڈی لگائی تو اس کی ساس نے ماہین کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے سختی سے پوچھا، یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا میرا ایک بیٹا کھا جانے کے بعد بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تو دوبارہ سے میرے گھر کا رخ کر لیا؟ جان کیوں نہیں چھوڑتی ہو ہماری؟ ماہین اس وقت سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اٹکتے ہوئے بولی، آنٹی دیکھیں میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نعمان کی بیوہ ہوں، مجھے اسی گھر میں رہنا چاہیے۔ جس پر اس کی ساس نے بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو؟ بتاؤ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کیا چیز ہو تم؟ میرے بیٹے کی موت کے باوجود اس گھر میں رہنے کی بات کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ماہین ان کے تیور دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ اسے وہ وہاں نہیں رہنے دے گی، لیکن آخری کوشش کے طور پر وہ جلدی سے بولی، آنٹی لوگ بہت باتیں کریں گے، بس مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، مجھے یہاں عدت پوری کر لینے دیجیے، میں اپنا حصہ بھی آپ کے نام کروں گی، بس دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، صرف نعمان کی بیوہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی ساس کو ماہین کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنا حصہ انہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ کیسے بھلا ساری عمر نعمان کی بیوہ بن کر رہ سکتی ہے۔ انہوں نے ماہین سے کہا کہ تم کمرے میں بیٹھو، میں آتی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ باہر آ گئی۔ کافی سوچا، لیکن ماہین کا الجھا الجھا لہجہ اور عجیب و غریب باتیں ان سب کی تہہ تک وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اگر میں اسے رکھ لوں تو میری واہ واہ ہوگی، اور اگر وہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، کام والی کا خرچہ بھی بچے گا۔ بہت کچھ سوچ کر ماہین کی ساس نے اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اسے کپڑے وغیرہ لانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ کسی کو بھیج کر میرے کپڑے منگوا دیں۔ تب ساس کو شک ہوا کہ ضرور وہ گھر والوں کی باتوں سے باغی ہو کر یہاں رہنے آئی ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے میں منگوا دیتی ہوں، تم یہیں رہو اور اپنی بات پر قائم رہنا کہ ساری عمر یہیں رہو گی۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا تو کچھ ہی دیر میں اس کی ماں اور بھابھیوں سے وہاں لینے آ گئی، یعنی ان تک خبر پہنچ چکی تھی کہ ماہین اپنے سسرال میں رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کافی کہا، لیکن وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سب تھک ہار کر چلے گئے تو وہ بھی چھوٹے سے اسٹور روم میں آ کر بیٹھ گئی، جو اس کا اب سے رہائشی کمرہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی شے اس کا پیچھا کر رہی ہے، وہ میکے میں ہی رہ چکی ہے، اب یہاں سسرال میں اس کے پیچھے نہیں آئے گی، اور واقعی ایسا ہوا۔ پوری رات اس نے اچھی طرح سے نیند پوری کی، رات کی سوئی ہوئی صبح جا کر اٹھی۔ اس دن وہ ذہنی طور پر کافی حد تک پرسکون تھی۔ یہاں آ کر اس نے خود کو بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ پورا دن اس کی ساس اور نندو نے اس سے کام کروایا۔ لوگ نعمان کی تعزیت کرنے بھی آ رہے تھے تو انہیں بھی سارا دن چائے کھانا وغیرہ وہ اکیلی دیتی تھی، کسی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے یا ہاتھ بٹانے کی بات نہیں کی۔ رات میں جب بستر پر لیٹی تو اس کے جسم کا روم روم دکھ رہا تھا، وہ درد سے کراہنے لگی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اچانک ہی ماہین کو ٹانگوں پر دباؤ محسوس ہوا، جیسے ہی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اس کا درد بھی کم ہونے لگا۔ ماہین نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں کوئی بیٹھا اس کی ٹانگیں جیسے دبا رہا ہو۔ وہ بس اسے دیکھ نہیں سکی، اس کا حلیہ اس کے دماغ میں بیٹھا نہ صحیح، نہ اس کی شکل دیکھی، نہ ہی قد و قامت، صرف وہ اتنا جانتی تھی کہ کوئی تھا،
اس کے بعد اسے بھی سکون سا اترتا محسوس ہوا، سارا اس کا درد غائب ہو گیا۔ پھر آنکھوں پر بوجھ بڑھنے لگا اور بے اختیار اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں کہ وہ کتنی دیر سوتی رہی۔ البتہ فجر کے قریب اسے احساس ہوا، وہ چونکی، وہ اٹھی مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ماہین نے غور کیا تو خود کو ہلکا پھلکا پایا، اس کے درد کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وقت دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا، سب گھر والے سو رہے تھے۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو یہ احساس بھی جاگا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ اس نے فجر کی نماز پڑھی لیکن ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی تھی۔ ٹینکی کا پانی لیا تو وہ نیم گرم تھا، حالانکہ رات بھر یوں ہی پانی رہنے کی وجہ سے وہ تو ٹھنڈا ہونا چاہیے، لیکن ماہین کو اس پانی سے وضو کرتے بالکل ٹھنڈ نہیں لگی۔ نماز کے بعد وہ اسٹور روم میں گئی، اس کی سانس اٹھی تو وہیں آ کر روب سے بولی، مہارانی جاؤ اٹھو، ناشتہ بھی کرنا ہے، سب نے تمہارا انتظار ہے، کب تمہارا دل چاہے تو ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور بولی، جی آنٹی کیا بنانا ہے ناشتے میں، بتا دے میں بنا دیتی ہوں۔ وہ تڑک کر بولی، بتایا تو تھا رات کو پوریوں اور چنے بنانے، مطلب نہیں بھگوئے تم نے چنے اور پوریوں کا آٹا بھی نہیں گوندا؟ وہ تو ایسے رد عمل دے رہی تھی کہ آج پوریوں اور چنے نہ کھائے تو جانے ان کا کیا نقصان ہو جائے گا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ماہین کو تھپڑ بھی لگا دیا۔ ماہین کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ناشتے کا بھولنے پر اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ساس نے ماہین کی گردن پیچھے سے دبوچی اور اسے کچن میں لے گئی، مگر وہاں جا کر دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ سامنے شیلف پر چنے بھی بھیگے ہوئے تھے اور آٹا بھی گھندا ہوا تھا۔ ساس نے ماہین کو دیکھا تو ہلکا سا شرمندہ ہوئی، لیکن ماہین کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ سب کون کر کے گیا ہے، کیونکہ وہ تو کچن میں آئی نہیں تھی۔ جب کر لیا تھا سب کچھ تو زبان سے پھوٹ بھی دیتی، مگر نہیں، تمہیں تو مار کھانے کا شوق تھا، ہو گیا پورا، فٹافٹ ناشتہ بناؤ اب۔ اسے وہیں چھوڑ کر ساس بڑبڑاتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ شوق میں ابھی تک یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی مدد کون کر کے گیا ہے۔ خیر اتنا وقت نہیں تھا ناشتے کے لیے، سبھی انتظار کر رہے تھے تو ماہین نے جلدی سے ناشتہ بنایا۔ باقی پورا دن کچن میں مصروف رہی۔ اپنی نندو کو دیکھا تو ان کے چال ڈھال اور ماہین کے ساتھ اپنایا کیا رویہ بالکل ایسا انہیں محسوس کروا رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے یہ سب کام چپکے سے کر دیے ہوں۔ وہ کافی شش و پنج کا شکار ہوئی کہ کون ہے جو میری مدد کر کے گیا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹی تو تب بھی اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی لیٹے لیٹے اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں پر اسے ایک ہیولا دکھائی دیا۔ ماہین نے سہم کر پورے اسٹور میں نگاہیں دوڑائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، پر کھڑکی پر وہ ہیولا مسلسل دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بڑے غور سے اس ہیولے کو دیکھتی رہی، مگر پھر اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کھڑکی کے قریب گئی۔ اس ہیولے میں کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے کھڑکی کھول دی، پر باہر بھی دور تک کوئی کھڑا نہیں تھا، نہ ہی کھڑکی کے نیچے والی دیوار کے ساتھ کوئی نظر آ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے کھڑکی بند کی تو وہ ہیولا وہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ماہین نے پھر سے کھڑکی کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مڑ کر کھڑکی کے اور دروازے کو بھی دیکھا تو وہاں وہ سایہ ویسے ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ چیخیں مارتی اسٹور سے باہر بھاگی، پورا گھر اٹھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ وجہ پوچھی تو مسلسل اسٹور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہاں کوئی ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا لیکن کوئی ہے۔ ساس اس کے ساتھ اسٹور میں گئی تو دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا، نہ ہی کھڑکی پر کوئی سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ ساس نے ماہین کو بالوں سے تھاما اور سختی سے کہا، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ پورا دن جو کام کیے ہیں اس طرح ذلیل اور تنگ کر کے ان کا بدلہ نکالنا چاہتی ہو؟ ہاں بتاؤ نا، بولتی کیوں نہیں ہو؟ مگر ماہین تر چہرے کے ساتھ منمناتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی، مجھے وہاں ڈر لگ رہا ہے، کوئی ہے۔ ساس نے اسے زور سے اسٹور میں دھکا دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ چیختی رہی، انہیں مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماہین دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور دھاڑے مار کر رونے اور سرگوشیاں کرتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے لگ گئے ہو؟ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ وہ اپنے دھیان میں یہی کہہ رہی تھی، لیکن تبھی عین اس کے کان کے قریب ہلکی سی سیٹی بجی۔ پھر آہستگی سے کسی کے بولنے کی آواز بھی سنائی دی کہ میں تمہارے سارے غم دور کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں جانتا ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، میں تمہاری ساری تکلیفوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے قبول کر لو ایک مرتبہ، پھر دیکھنا۔ ماہین کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھی۔ اس نے آواز کے تعاقب میں بائیں جانب گردن موڑ کر دیکھا تو دیوار پر سے ایک ہاتھ کا سایہ نظر آیا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوئی تو وہ اب
अपनी ही उतनी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। माहिन उठकर खड़ी हुई और तभी वो हाथ साई की सूरत में उसके कंधे तक आया, जिसके छूने से माहिन को ऐसे लगा कि बिजली के नंगे तार को हाथ लगा लिया। वो चलकर दूर हुई और मिनमिनाते हुए बोली, मुझे बख्श दो, माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं पहले ही तकलीफ़ में हूँ, छोड़ो मुझे। उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब दीवार पर उसे वही साया नजर आया जो खिड़की पर दिखाई दे रहा था। माहिन ने ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर दी। उसे यूं लगा कि उसका गला फट जाएगा। उसी वक्त स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और उसकी सास के साथ माहिन की नंदें भी आ गईं। वो तेज़ी से उनकी तरफ भागी और कहा, मुझे यहाँ से ले जाएं, ये मुझे मार डालेगा, खुदा का नाम है यहाँ से ले जाओ मुझे। सास ने उसकी किसी बात का जवाब देने की बजाय ज़ोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया और आओ देखा न ताओ धड़ाधड़ उसे मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी तो दोहरे अज़ाब में मुब्तला हो चुकी थी। सास के साथ नंदू ने भी उसे खूब मारा। जब मार खाकर वो बेहोश हुई तो बेदर्दी से उठाकर माहिन को छत पर फेंक दिया। बेहोशी के आलम में भी उसे अपना जिस्म दुखता महसूस हुआ। वो अपने कराहने की आवाज़ें बखूबी सुन पा रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोलकर कुछ कर सकती। पता नहीं कितनी देर वो वहाँ पर बेहोशी की हालत में मुब्तला रही। जब रात में उसे शदीद ठंड लगी तो वो फिर से कराहने लगी। पहले इतनी शदीद दर्द नहीं हो रही थी जितनी ठंड लगने पर हुई। चोटों की वजह से वो ठंड जिस्म पर बिरचियों की मानत लग रही थी। माहिन ने बेसाख्ता आंखें खोलकर आसमान की जानिब देखा और दर्द की शिद्दत में रब को पुकारा। प्यास से उसका हलक खुश्क हो रहा था, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूँ, मेरा कसूर क्या है? दिल ही दिल में ये कहते उसने बेसाख्ता अपनी गर्दन मोड़ी तो क्या देखती है कि उसके कुछ फासले पर एक मोटा खेस लिए कोई बैठा है। पानी, मुझे पानी पीना है। बमुश्किल उसने सामने बैठे इस शख्स से कहा तो वो वहाँ से उठकर नीचे गया और वापस आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था, जो बड़ी नरमी से उसने माहिन के मुंह से लगाया। उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद माहिन ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि उसने खुद को मुकम्मल तौर पर उस खेस में छुपाया था। उसकी आंखें भी दिखाई नहीं दे रही थी। कौन हो तुम? उलझे उलझे से लहजे में पूछा तो उस खेस में छुपे वजूद ने अपने चेहरे पर थोड़ा सा खेस पीछे किया, जिससे उसकी आंखें दिखाई देने लगी। माहिन ने गौर से देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो खेस वाला वजूद वही था जो उसे रात के तीसरे पहर नहर के किनारे लालटेन पकड़े नजर आया था। अब वो यहाँ उसके घर की छत पर क्या कर रहा है? वो उस वक्त जब उसकी सास उसे मारकर यूं जानवरों की तरह फेंक कर गई है, उस वक्त क्या कर रहा था? कौन हो तुम? वो बेशक दर्द की शिद्दत से हिलजुल नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था और उस वक्त उसे अपना वजूद खतरे में घिरा महसूस हो रहा था। खुदा का नाम है, मुझे छोड़ दो, हर कोई मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? वो नरमी से बोला, मुझे तुम्हारी इतनी बुरी हालत देखकर दुख होता है। तुम मेरी हमदर्दी कबूल कर लो तो वही होगा जो तुम चाहोगी। जिस चीज़ से बदला लेना चाहती हो मैं सबको तहस नहस कर दूंगा। माही ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी है। वो खेस में लिपटा शख्स उसके करीब आया और नरमी से उसकी गाल पर एक हाथ रखा। वो कांप कर रह गई क्योंकि उसके हाथ से आग निकल रही थी। चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत सारे जख्म हैं, इनकी दवा भी करनी है। वो कुछ अभी कह नहीं सकी थी कि माहीन के जैसे पूरे बदन में एक सुनसुनाहट दौड़ गई। खेस वाले शख्स ने उसे अपने साथ लिया। माहीन चीखने लगी तो उस शख्स ने माहीन की आंखों पर हाथ रखा और उन्हें बंद कर दिया। उसके बाद माहीन को कुछ याद नहीं कि वो कहाँ जा रही थी और कहाँ से आ रही है। ऐसे लग रहा था जैसे हवा में उड़ रही हो। जब थोड़ी देर बाद उसे अपनी आंखों पर दबाव महसूस हुआ, उसने देखा कि वह एक जंगल नुमा जगह पर मौजूद है। इर्द गिर्द आसमान को छूते दरख्त हैं। इतने लंबे दरख्त के आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उनके दरमियान लेटी हुई थी। माहीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर मौजूद है और यहाँ कैसे पहुंची। तभी एक तरफ से एक लड़की लंबा काला फ्राक पहने वहाँ आई और माहीन को मुस्कुराकर सलाम करते उसके जख्मों को धोकर मरहम लगाने लगी। कौन हो तुम? माहीन ने नकाहत से पूछा तो उसी नरम और गर्म मुस्कुराहट के साथ बोली, याकूत नाम है मेरा। और इससे पहले कि आप मज़ीद सवाल जवाब करें, मैं बता देती हूँ कि मेरे भाई अरहम आपको यहाँ लाए हैं। अब उनके हुक्म के मुताबिक आप जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं आपका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखूँगी। मगर क्यों? वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है और कौन है वो?
یاقوت ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اتنی بھی انجان نہ بنے آپ. کہ آپ کو اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ ارحم بھائی اور میں ہم دونوں جن زادے ہیں؟ اور میرے بھائی آپ کا خیال اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ ایک تو انہیں آپ سے ہمدردی ہے اور دوسرا وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، بس یہی وجہ ہے. چلیں دوا لگ گئی ہے، میرے ساتھ چلیں، آپ کو آبادی میں لے کر چلتی ہوں میں. لیکن ماہین نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ ارحم کو یہاں بلاؤ، میں خود اس سے بات کروں گی. پتہ نہیں کیوں مگر وہ لڑکی ایک جن زادی ہے اور وہ شخص جو اسے یہاں لایا ہے وہ جن زاد ہے. یہ جان کر بھی اسے ذرا برابر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھی. یاقوت مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں ارحم وہاں آیا. اس وقت ارحم کسی چادر یا خیز میں لپٹا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کا حسن چاند کی 14ویں کی مانند جگمگا رہا تھا. کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اوپر سے اس کی سنہری شربتی آنکھیں، وہ تو انہی میں کھو کر رہ گئی. کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ البتہ وہی تھا. کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ماہین نے بے لجک انداز میں پوچھا. بتا تو دیا یاقوت نے تمہیں سب کچھ، پھر بھی سننا چاہتی ہو تو میں بتا ہی دیتا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے تم سے محبت نہ ہوتی، لیکن مجھے تم سے پہلے ہمدردی ہوئی، بعد میں وہ ہمدردی محبت میں تبدیل ہو گئی. اس رات تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا جب تم اپنی شادی والی رات اپنے شوہر کی قبر پر یوں اجڑی پجڑی حالت میں بیٹھی تھی. مجھے بہت دکھ ہوا. تمہارا دکھ مجھے اپنا کلیجہ چیرتا محسوس ہوا. میں تمہارا درد بانٹنے آدھی رات کے قریب نہر میں آیا تھا مگر تم ڈر کر بھاگ گئی. خیر، ہمدردی تو تھی تو میں نے تمہارا دھیان رکھنے کا سوچا کہ دیکھو تمہاری حالت کچھ بہتر ہوئی ہے یا نہیں. اگلی رات میں تمہارے جب گھر میں آیا تو تم کمرے میں مجھے دیکھ کر ڈر گئی. پھر سوچا کہ تمہاری ماں کے روپ میں تمہارا درد بانٹ دیتا ہوں، مگر تم پھر بھی شدید ڈر گئی اور اپنے سسرال چلی گئی. اس وقت میری ہمدردی تمہاری محبت میں تبدیل ہو گئی. جب تم اپنی ساس سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم نعمان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرو گی تو مجھے نعمان پر رشک آیا کہ کیسی وفادار بیوی ملے تھے اسے، لیکن قسمت نے موقع ہی نہیں دیا. تبھی میں نے سوچ لیا کہ تم سے شادی کروں گا جو اپنے منگیتر کے لیے اتنی وفادار ہو سکتی ہے. اگر وہ میری بیوی بن جائے اور مجھ سے محبت کرنے لگے تو میری خاطر کتنی وفاداری نبھائے گی بھلا. یہ سوچ کر ہی بڑی خوشگواریت تھی مجھے. تبھی میں نے تم سے محبت کرنا شروع کی اور تمہارے چھوٹے موٹے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹاتا رہا. پھر رات میں تم تکلیف سے تڑپ رہی تھی تو میں نے تمہیں دوا دی اور سلا دیا. اگلی رات میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا تمہیں حقیقت بتا سکوں اور اپنی کہانی کو مزید آگے بڑھاؤں، لیکن تم پھر ڈر گئی اور تمہاری ساس نے بری طرح سے پیٹا. میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں اور اسے ابھی تک بخشا ہوا ہے، کیونکہ جب تک تم کوئی فیصلہ نہیں کرو گی میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. ماہین اس جن زادے کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر وہ چیز کیا ہے اور چاہتا کیا ہے. پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا اور کہا، جانتے ہو نا، جن اور انسان کا ملنا ناممکن ہے. وہ ڈھیلا سا پڑ گیا اور خاموش رہا. ماہین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ارحم، مجھے تمہارے جذبے کی قدر ہے. تمہاری بیوی جو بھی ہو وہ تم سے وفاداری ضرور نبھائے گی. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے، جسے محبت میں بدلنے والے تم خود ہی ہو. مجھے میری دنیا میں رہنے دو اور تم اپنی دنیا میں ہی بسو. ہم دونوں ایک دوسرے کے کبھی نہیں ہو سکتے. ہاں، البتہ دوست بن کر رہ سکتے ہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوستی میں تم سے وفاداری ضرور نبھاؤں گی. تمہارے علاوہ میرا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا، اور ایک دوست کی حیثیت سے میں یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی بیوی بنا کر اپنے لیے میرے لیے مشکلات مزید پیدا مت کرو. ارحم خاموش ہو گیا، کیونکہ ماہین جو کہہ رہی تھی وہ بات بالکل صحیح تھی. اسے تو واقعی میں ماہین سے کوئی بھی محبت نہیں تھی، اسے ایک ہمدردی تھی بس. اسے بیوی اپنی ماہین جیسی ہی وفادار چاہیے تھی. تبھی تو اس نے ماہین کو اپنی بیوی بنانے کا سوچ لیا تھا. ارحم نے اپنا سر جھکا دیا. ارحم کو سر جھکائے دیکھ کر ماہین مسکرا کر بولی، چلو دوست، مجھے وہیں چھوڑ دو جہاں سے تم مجھے لے کر آئے تھے. بلکہ ایسا کرو، مجھے میرے اماں ابا کے گھر واپس چھوڑ دو. اب تو مجھے کسی بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں اب حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہوں. اور ہاں، جب تم شادی کرو گے تو
ایک بار مجھے اپنی بیوی سے ضرور ملوانا تاکہ میں یہ اندازہ کر سکوں کہ وہ وفادار ہے تم سے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی تو ارحم بھی مسکرا دیا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے ماہین کی دوستی کو قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔